السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ جن مشرکوں سے تم لوگوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستبرداری کا اظہار کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ مشرکوں، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1 اور 2، یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور باذن اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت پیش کی ہے اس کے مطابق قرآن کریم کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے بالکل آخری صورت ہے یہ، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی براءۃ من اللہ ورسولہ، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت سورہ نساء آیت نمبر 176 یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے، سب سے آخری آیت، اور سب سے آخری سورت سورۃ التوبہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام صرف سورۃ التوبہ نہیں بلکہ سورہ براءہ بھی ہے، جیسا کہ اس سورت کی سب سے پہلا جو لفظ ہے براءتم، تو اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورہ براءہ ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جو اس کا آرڈر ہے، سورۃ الانفال کے بعد پہلے سورۃ الانفال ہے اور بعد میں سورہ براءہ ہے، لیکن سورۃ الانفال ہجرت کے ابتدائی سالوں میں ہی ہو گئی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو شروع میں ہی سورہ انفال نازل ہو گئی، اور یہ جو سورہ براءہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ الانفال کے بہت بعد سن 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کریم میں دونوں سورت کو ایک جگہ پر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ دونوں سورتوں کے جو مضامین ہیں وہ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ مشرکوں سے جنگ، ان سے صلح، ان سے ایگریمنٹ، ان سے معاہدہ، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سورتوں کے اندر نازل فرمائی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دونوں سورتوں کو ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس سورت کے متعلق آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی سورتیں ہیں، سبھی سورتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ ہر سورت سے پہلے آپ جتنی بھی سورت اٹھائیے قرآن کریم کے اندر، سبھی سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے۔ ہم لوگ جس زمانے میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان سے ایک چیز معلوم چلا تھا، بتاتے تھے کہ یہ پوری کی پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کے عالم میں نازل فرمائی، اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ لوگوں کی کئی سنی باتیں ہیں۔ میں نے اس چیز کو اس لیے واضح کر دیا کہ کبھی کوئی سننے والے سنے تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ غصے کے عالم میں نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے اور بالکل ایکچوئل اور نیچرل بات یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمایا، بسم اللہ نازل نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ بھی وہی بتلائی گئی کہ دونوں سورتوں کے جو ہے مضامین ایک جیسے ہیں، اور اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس سورت کو پڑھا تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے بھی نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کا جو نسخہ تیار کیا تھا اس میں بھی بسم اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی قرآن کریم کی کتابت کی جاتی ہے یا اس کی طباعت کی جاتی ہے، اس میں اس سورت کے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔
محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے دستبرداری کا اظہار فرماتے ہیں، برات کا اظہار فرماتے ہیں کہ اب ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا مشرکوں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے جزیرۃ العرب میں خاص طور سے کہ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین میں چل پھر لو، یعنی جو حجاز، مکہ، پورے عرب، جزیرۃ العرب جو ہے ان علاقوں میں 4 مہینے چل پھر لو، 4 مہینوں کے بعد جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، کبھی بھی ان کی رسوائی ہوگی، اور انجام کار تو ان کی رسوائی ہونے والی ہی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس واسطے سے کہ اسلام کو مضبوط کرنا تھا، اسلام کو سربلند کرنا تھا۔ اسلام ایک دھرم ہے، ایک دین ہے، اور وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، یہ لوگوں کو بتانا تھا۔ ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ 2015 سے 2020 کے بیچ کا سروے جب کیا گیا تھا، اور یہ سروے کوئی مسلمان نیوز اینکر نے نہیں کہا، ایک غیر مسلم نیوز اینکر نے ہی اپنے چینل سے اس چیز کو واضح کیا، سروے بتلایا کہ 2015 سے 2020 کے بیچ میں پوری دنیا کے اندر 13 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائی دھرم، جس کو بہت بڑا دھرم کہا جاتا ہے، صرف 5 لاکھ، صرف اور صرف اونلی 5 لاکھ، اور اس کے علاوہ جو بدھ مذہب کا تھا بہت اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اس سے بھی کم گراف۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا اٹریکٹیو اور کتنا فلیکسیبل دین ہے کہ ہر دور میں مسلمان لوگوں نے زیادہ اسلام کو ہی پسند کیا اور اسلام کو ہی قبول کیا۔ تو سامعین کرام، یہ دین چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اسی لیے اس صورت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر منظور اور اگر مقبول اور اگر پسند کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو کہہ دیجئے اور ان کو کہا جائے کہ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے صرف تم زمین میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ مکہ میں اور مسجد حرام میں، کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر حج اور عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ہی مکہ فتح ہوا یہ پابندی ختم، یہ پابندی ختم ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سال حج نہیں کر پائے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد فوراً ایک اور جنگ حنین ہوئی، اس کے بعد طائف سے لوٹتے لوٹتے سن 8 ہجری ختم ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے بھیجا، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا امیر بنایا۔ یہ لوگ حج کرنے کے لیے نکلے، مسلمانوں کو پسند نہیں تھا کہ مشرک بھی حج کرنے کے لیے جائے، لیکن ابھی تک کوئی اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے مشرکین بھی حج کرنے کے لیے گئے اور مسلمان بھی حج کرنے کے لیے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا اور مشرکوں نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا۔ سامعین کرام، ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور جاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جس میں مشرکوں سے کمپلیٹ براعت کا، ان سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا۔ اب جب یہ چیز نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا، یا پھر اس وقت جو مدینے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے بہتر سمجھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھر کے اپنے کسی ایسے آدمی کو بھیجیے جس کو لوگ آپ کا قائم مقام سمجھے، اور وہ جا کر کے ان صورتوں کا اعلان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بتلائیے اور آپ اعلان بھی کیجیے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ کو منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ آپ منادی کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا اس سال کے بعد. اور اس حدیث کے راوی ہیں حمید بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج پر جانے کے بعد پیچھے سے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں کے تمام مشرکوں کے درمیان سورہ براءت کی ابتدائی آیات کو سنا دیجیے، بتلا دیجیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے مینا میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ مکہ میں کوئی بھی حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا. جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان کے نکات کیا ہیں، پوائنٹس کیا ہیں؟ تو کہا 4 پوائنٹس ہیں. 4 پوائنٹس. ایک پوائنٹ یہ کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک یا کوئی بھی کعبۃ اللہ کا طواف ننگے نہیں کر سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ جن مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا معاہدہ ہو چکا ہے تو جتنے دنوں کا ان کا معاہدہ ہے اتنے دنوں تک وہ یہاں رہ سکتے ہیں جزیرۃ العرب میں، اس کے بعد نہیں رہ سکتے. جن مشرکوں سے معاہدہ نہیں ہوا ہے ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، جیسا کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین میں چل پھر لو. مطلب جزیرۃ العرب میں 4 مہینے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یا تو اسلام قبول کیجئے یا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا نہیں تو چھوڑ کر کے جائیے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آج کے بعد مکہ کے اندر مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے، جس کو ہم نے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.